السلام علیکم ناظرین، پروگرام کردار کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ فیاض۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ سے۔ روبینہ خالد صاحبہ کا تعلق اندرون پشاور کے ایک سادات خاندان سے ہے، جس کی نہ صرف سیاسی تاریخ گہری ہے بلکہ روحانی وابستگیاں بھی بہت گہری ہیں۔ ان کے والد سید ظفر علی شاہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو شہید کے قریبی دوست اور ایک باعمل شخصیت تھے، جن کے دامن سے نہ صرف سیاسی بصیرت وابستہ تھی بلکہ روحانی نسبتیں بھی موجود تھیں۔ ان کا خانوادہ برسوں سے عوامی خدمت کا مرکز رہا ہے اور یہی نسبت روبینہ خالد صاحبہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ روبینہ خالد صاحبہ 2012 میں پہلی مرتبہ سینٹ کی رکن منتخب ہوئیں اور تبھی سے پارلیمانی اور قومی امور میں اپنا کردار نبھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی شادی ایک باوقار اور تخلیقی انسان عبدالرؤف خالد صاحب سے ہوئی، جو ایک معروف مصنف، اداکار اور ہدایت کار تھے۔ روبینہ صاحبہ نے اپنی ابتدائی تعلیم پشاور میں حاصل کی اور پھر بعد ازاں وہیں سے وکالت کی ڈگری بھی کی۔ تو آئیے آج ان سے ان کی ذاتی زندگی، سیاسی سفر اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ان کی موجودہ ذمہ داریوں میں شامل ہے، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو روبینہ صاحبہ، کیا آپ ہمیں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گی کہ وہ ماحول، وہ اقدار جنہوں نے آپ کی اس شخصیت کی بنیاد رکھی؟ بہت مہربانی ہے عائشہ صاحبہ، پہلے تو آپ نے اتنا تفصیلاً سب کچھ بتا دیا ہے کہ میرے کہنے کو کچھ رہا نہیں ہے، لیکن جیسے کہ آپ نے پوچھا تو میری پیدائش پشاور کی ہے، اور پشاور کے وہ گھرانے جو پرانی اقدار کے جو ہیں جانے مانے گھرانے تھے، اور جو ہر لحاظ سے ہماری تربیت جو ہے وہ نہ صرف دینی عملی ہر طریقے سے ہوئی ہے، اور میں اس کا کریڈٹ جو ہے اپنے والد صاحب کو ضرور دوں گی کہ وہ ایک مذہبی شخصیت بھی تھے، لیکن انہوں نے کبھی ہم سب بہنوں کو تعلیم کے میدان میں جو ہے ہماری گائیڈنس انہوں نے کی۔ وہ یہ ان کی خواہش تھی۔ میری جو دو بہنیں ہیں، دوسری وہ ڈاکٹرز ہیں، اور جو میری میں خود ان کا خواہش تھی کہ میں CSS کروں، لیکن میں نے لاء کرنے کے بعد پھر مزید پڑھائی کی طرف میری کوئی توجہ تھی نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں پشاور کے ایک مذہبی گھرانے سے لڑکیاں جو ہیں وہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور عملی میدان میں بھی آئیں۔ تو یہ اس کے علاوہ میری جو شخصیت ہے اور جو میں اس وقت ہوں، اس میں میری ماں کا بھی بہت بڑا جو ہے حصہ ہے۔ تحمل، صبر اور برداشت، یہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا اسکول تھا، چونکہ اٹ واز اے کانوینٹ ان پشاور، تو جو موریلٹی گراؤنڈز ہمیں سکھائے، اچھے برے کی تمیز، اس میں میرے والدین کے علاوہ ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ننس کے ساتھ میں نے پڑھا ہے، اور یہ جو ہے کافی میں یہ ان کو خراج تحسین ان کو بھی پیش کروں گی اپنے ماں باپ کے علاوہ، کہ میرے اسکول نے بھی، میرے اساتذہ جو ٹیچرز تھے، ان کا بھی بڑا مثبت جو ہے وہ رول رہا۔ روبینہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کی شادی عبدالرؤف صاحب سے ہوئی، جو کہ ایک تخلیقی شخصیت تھے، تو اس رشتے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اور بعد ازاں سب سے اہم بات یہ کہ ایک سید زادی کا غیر سید کے ساتھ شادی کرنا اور ازدواجی زندگی میں جانا، کیا سماجی سطح پر کوئی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ کچھ اپریہینشنز ضرور تھیں، ظاہری بات ہے، ہمارے والدین اپنے بچوں کا بہتر مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن پھر خالد رؤوف کو دیکھ کر میرے والدین نے پھر جو فیصلہ کیا وہ ہمارے حق میں کیا، اور 1989 میں پھر ہماری شادی ہو گئی۔ ہمارے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے بڑی ہے، اور 2 میرے بیٹے ہیں۔ شکر الحمدللہ ان کی شادی کے فرائض سے اب میں جو ہے فارغ ہو گئی ہوں، تینوں اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور خوش ہیں۔ 24 نومبر 2011 یہ وہ دن تھا جب آپ کے اہل خانہ ایک سنگین حادثہ کا شکار ہوئے، تو کیا آپ اس حادثے کا کوئی تجربہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ ایک مسٹر اپ کرنا خود کو اور کھڑے ہونا ایک نئے حوصلے کے ساتھ، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے والد صاحب میری زندگی میں ایک بہت مثبت رول تھا، کیونکہ پاکستان میں ہمارے جو معاشرے میں ہے، ہماری جو خواتین ہیں، جو بچیاں ہیں،
وہ ان کی قسمت کے فیصلے اللہ کے بعد جو ہیں وہ مرد حضرات کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی مہربانی تھی کہ میرے والد صاحب تو بہت اچھی تربیت انہوں نے ہماری کی، ہمیں ہر طرح کی جو ہے سہولت فراہم کی اور آزادی بھی دی کہ ہم تعلیم حاصل کر سکیں. تو اسی طرح میرے شوہر مرحوم بھی ایسے ہی تھے. انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور کافی چیزوں میں ان کے شانہ بشانہ کام کرتی رہی. بہت کچھ میں نے ان سے بھی سیکھا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فائنینشیل کنٹرول جو ہوتا ہے وہ مرد عورتوں کو دیتے ہیں. تو ہمارے گھر میں میرا اور خالد کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا تھا. انہوں نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے اس میں سے کیا خرچ کیا، کیا خرچ نہیں کیا. تو یہ بہت ساری خوبیوں کے وہ مالک تھے. اور سب سے جو بڑھ کر چیز تھی کہ انہوں نے بھی مجھے بہت کچھ سکھایا اور میں نے ان کے ساتھ رہ کے ان کے کام میں ان کی مدد کر کے ایون پروڈکشن میٹرز میں میٹر کر جو کام ہم نے کیا مل کر، تو وہ میری اس وقت جو میں ہوں اس میں اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو آپ نے اس حادثے کا ذکر کیا تو وہ ایک اللہ کی رضا تھی. بہت اچانک تھا. ہم لوگ اس کے لیے ذہنی طور پہ ظاہری بات ہے تیار نہیں ہوتا کوئی بھی. اگر گھر میں کوئی بیماری ہو، کوئی ایسی بات ہو تو چلیں آپ کو کوئی ایک توقع مطلب آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، تو یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا. اور جس دن وہ جا رہے تھے وہ جا بھی رہے تھے. ہمارا ایک پروجیکٹ تھا ہنرمند لوگوں کے لیے کہ پاکستان میں کس طرح سے جو ڈائنگ آرٹس ہیں، جو کھڈی کا کام ہے. خالد اس سے پہلے بھوٹان سے ہو کر آئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ بھوٹان میں جو ہے وہ ویونگ کرتے ہیں سلک کی، اور سلک کا ایک سکارف جو ہے وہ تقریباً $1000 میں بکتا ہے. تو یہ کام تو ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ اس میں ٹریننگ کی جائے کہ وہ بھی اسی طریقے سے کوئی ایسی پروڈکٹس بنا سکیں تاکہ وہ نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں بلکہ ملک کے لیے بھی ایک اچھا جو ہے ہماری معیشت میں ایک رول ادا کریں. تو ایک جو پنجاب PSDF اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ ان کا ایک پروجیکٹ تھا، وہ تو ہی وینٹ دیئر ٹو سائن ان کے ساتھ کرنے کے لیے. مجھے بھی کہا ساتھ چلنے کو، لیکن چونکہ ہمارا کوئی ایک پروگرام اور بھی تھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتی کیونکہ آپ ایک دن رہ رہے ہیں. تو خیر جو اللہ کو منظور ہے، آپ اللہ کے کاموں میں جو ہے اس کی رضا میں، جیسے میں نے کہا، رضا رکھنی چاہیے. تو مجھے اچانک مطلب میری آخری بات جو ان سے ہوئی تقریباً کوئی 4 بجے میری ان سے بات ہوئی تو ہی واز کمنگ بیک فرام لاہور. تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی تب لنگس میں پڑھتی تھی، تو کہا کہ میں نے سدرا کو بھی، میری بیٹی کا نام سدرا ہے، تو اس کو میں نے کھانا کھلوایا، تمہاری بیٹی کو میں نے لنچ کروایا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کیا مطلب کہ صرف میری بیٹی ہے؟ تو ہنسنے لگے. تو کوئی آدھے گھنٹے کے بعد مجھے میرا ایک ڈرائیور ہمارے پاس ہوتا تھا تو اس نے مجھے آ کے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. تو میں کام میں تھی کہ آپ گھر چلیں. میں نے کہا تمہارا کیا رہے ہو بھائی، ہم لوگ تو جو ہے میں نہیں جا سکتی، مجھے کام ہے. کہتے نہیں، آپ میری بات ہوئی. مجھے لے گیا گاڑی میں بٹھا کے اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح ہے ہوا ہے. تو میں نے یہی سمجھا کہ شاید کوئی حادثہ ہوا ہوگا، تو حادثے ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا تم ٹھہرو میں بات کرتی ہوں. تو میں نے خالد کا نمبر ڈائل کیا. تو جب میں نے خالد کا نمبر ڈائل کیا تو اٹھا لیا. تو مجھے تسلی ہو گئی کہ بھئی اٹھا لیا کسی نے، تو وہ کسی اور کی آواز تھی. تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں نے کہا آپ کے پاس میرے میاں کا فون کیوں ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ان کی کون ہیں؟ میں نے کہا جی میں ان کی مسز ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے، which was like very shocking. تب بھی مجھے وہ سنک ان نہیں کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں یہ آپ کے توسط سے جو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سینسٹائزیشن ہونی چاہیے کہ ایسی خبر جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ اس کو ایسے اچانک سے نہیں کہتے. کسی کوئی پیارا اگر ہے تو آپ اس کو اس طرح سے اچانک سے نہیں کہتے. خاص کر کے یہ لوگ، ان کو تو اتنا پتہ ہونا چاہیے. لیکن چلے وہ پھر جو بھی ہوا پھر وہ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ اپنے ہی کوئی طریقہ کار ہیں کہ شاید میں اس غم کو برداشت نہ کر پاتی. لیکن ایک
ایسے تھا جیسے سب کچھ رک گیا ہو. تو مطلب جب بھی میں سوچتی تھی خالد کے بارے میں تو کبھی آپ کی جو کمپیوٹر کی وہ ہینگ ہو جاتا ہے تو وہ ایک ہی تصویر ہوتی ہے, وہ ہلتی نہیں ہے. تو اسی طرح ہماری بچوں کے ساتھ تصویر تھی تو میرے ذہن میں بس وہی تھی. when I used to think about him تو وہ بلاک ہو جاتا تھا, مینٹل بلاک بالکل آ جاتا تھا. تو شاید مجھے اس مینٹل بلاک نے جو ہے نا وہ بہت ہیلپ کیا. پھر یہ تھا کہ بچے میرے چھوٹے تھے تو ان کے لیے I had to be strong. تو ان کے سامنے میں نے اپنے آپ کو بہت مضبوط رکھا کہ یہ کسی طریقے سے اگر میں کمزور پڑوں گی تو بچوں کے لیے کمزوری کا باعث بنوں گی. تو بچے جب سو جاتے تھے تو دین آئی وڈ گو ٹو اندر روم اینڈ دین آئی وڈ کرائے, اور جو بھی مجھے کرنا ہوتا تھا. لیکن بچوں کے سامنے میں کبھی روئی نہیں. یہ میں نے اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی, اتنا صبر دیا کہ بچوں کے سامنے میں کبھی بکھر کے روئی نہیں. تو یہ ساری پھر جو اللہ کو مجھے ہمت کرنی تھی وہ میرے پاس کوئی اور آپشن تھا نہیں, کیونکہ مجھے ہمت اور میں یہ سب جو ایسی خواتین ہیں جو اچانک ایسے حادثے ہو جاتے ہیں تو میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں, کیونکہ آپ کے بچے باپ کے بعد ماں میں وہ طاقت تلاش کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں گئی وہاں, ہمارے ایک ایئر فورس کے جو ٹیکنیشین شہید ہوئے ہیں تخبائی میں, تو میں ان کی بیوی سے ملی. بہت ہی چھوٹی عمر ہے اس کی, بچے بھی بہت چھوٹے. تو اس کو بھی میں نے یہی کہا, میں نے کہا آپ کی میاں نے بہت بڑی قربانی دی ہے اس ملک کے لیے, ہمارے لیے, لیکن اب آپ نے مضبوط بننا ہے. آپ نے جو بہادری آپ کے میاں نے دکھائی ہے وہ آپ نے دکھانی ہے. ان بچوں کو آپ نے لے کے آگے چلنا ہے. تو سب ماؤں کے لیے میرا پیغام ہے کہ ایسے حادثے ہوتے ہیں لیکن اس حادثوں میں بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کیونکہ باپ کے بعد آپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. You are an iron lady. So, میم اب آپ کے سیاسی سفر پہ بات کرتے ہیں. خیبر پختونخوا جیسے قدامت پسند صوبے میں ایک خاتون کا سیاست میں آنا اور پھر ایک ابھرتا ہوا ستارہ بن کر سامنے آنا, تو یہ ایک غیر روایتی سا فیصلہ لگتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا اصل محرک تھے جو آپ کو یہاں تک لے کر آئے؟ دیکھیں, سیاسی وابستگی تمہاری بہت پرانی تھی. الیکشنز کے دنوں میں ہم چونکہ کوئی نہ کوئی ہمارے خاندان سے کینڈیڈیٹ ہوتا تھا, پہلے میرے والد صاحب پھر میرا بھائی, تو ہم ایک سیاسی وہ جو اس میں تو تھے, باہر آتے تھے, کام کرتے تھے. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم فیملی ممبرز خود لک آفٹر کرتے ہیں ساری الیکشن کیمپین کو. لیکن جب خالد کے بعد سینٹ کا الیکشن, خالد کی ہوئی ڈیتھ جو ہے وہ 24 نومبر 2011, تو میری ایک شکوہ تھا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے آپ شکوہ کرتے ہیں کہ میری پہچان خالد تھا. مطلب آئی واز نون ایز مسز روف خالد, میری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. تو میں آگے کا جو سفر ہے وہ میں کیسے کروں گی دنیا میں. مطلب آپ کو پتہ ہے یہ بڑی ایک میٹیریلسٹک دنیا ہے. میں جب کسی کام کے لیے جاؤں گی تو شاید 1-2 دفعہ تو لوگ مجھے میری بات سن لیں, تو اس کے بعد پھر یہ کہیں گے جی تو اس کی بیوی ہے جی, روز آ جاتی ہے کوئی کام لے کر. تو مجھے یہ جب میں شام کو آفس سے آتی تھی تو میں لیٹ جاتی تھی اور مجھے بچے کہتے تو میں نے کہا نہیں مجھے سونا مجھے نہیں ہوتا تھا, لیکن میں ان کو شو کرتی تھی کہ میں سو رہی ہوں, لیکن میں پریشانی میں ہوتی تھی. تو پھر کچھ رویے میں نے دیکھے منفی لوگوں کے ود ان فیو منتھس. تو میرا یہ اللہ تعالیٰ سے یہ جب بھی نماز پڑھتی تھی یا اکیلے میں ہوتی تھی تو میں یہ سوچتی تھی. تو پھر ایک دن خواتین جو شعبہ خواتین ہیں اور ہماری پولیٹیکل سارے میٹرز کو دیکھتی ہیں, ادیت فلیار تالپور صاحبہ, ان کو میں نے کہا کہ مجھے کوئی ایکسٹرا ذمہ داریاں دے دیں. سو آئی وانٹ میں اپنے آپ کو مصروف رکھوں تاکہ میں جتنا مصروف رہوں گی اتنا میرا ذہن جو ہے وہ ان نیگیٹو چیزوں کی طرف نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم, پھر میں بتاتی ہوں تمہیں. تو آئی ڈنٹ نو کہ وہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے, تو اس میں جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا اس کے لیے تو شاید وہ جو جس طرح وہ چاہ رہے تھے اس طرح سے نہیں ملا. تو انہوں نے میرے بھائی کو بلایا, یہ میرا بڑا بھائی ہے, اس وقت وہ کے پی کے اندر ممبر تھا پروونشل اسمبلی کا,
پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا اور وزارت بھی تھی ان کے پاس. تو پہلے ان کو بلا کے اس سے پوچھا کہ اس طرح میں تمہاری جو بہن ہے اس کو ہم سینٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں. تو اس نے جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس نے کہا ہماری فیملی میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم دیکھو کہ میں سیاست میں ہوں اور مجھے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب اپنی بہنوں کو اسی لے کر آئے ہیں سیاست میں کہ ایک اچھا ماحول بنے یہاں پہ اور ایک تاکہ اونرشپ ہو عورتوں کی. لوگ جب اپنی فیملی ممبر عورتیں بیٹھی ہوں گی اسمبلیوں میں تو بیہیویئر جو ہوں گے وہ بہتر ہوں گے اور لوگ بہتر طریقے سے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ آصفہ بی بی اور بختاور بی بی یہ بھی سیاست کے میدان میں ہم نے سوچا ہوا ہے کہ یہ سیاست میں آئیں گی. جب وہ خیبر پختونخوا آئیں گی تو مجھے ایسی خواتین چاہیے جو ان کا ساتھ دے سکیں. تو مجھے روبینہ سے بہتر کوئی چوائس نظر نہیں آتی. تو میرے بھائی نے مجھے کہا کہ بعد میں کہ جب انہوں نے یہ بات کی, جب بیوی کی بیٹیوں کی بات کی, اپنی بات کی, تو پھر میں نہیں انکار کر سکا. اور میں نے ان سے تو مجھے ایک فون کال آئی ان کی کہ بھئی آپ آ جائیں اس طرح سے. تو دس از ہاؤ اٹ آل ہیپنڈ. اور میں اپنے بھائی کی بھی بہت جیسے میں نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا, پھر میں نے اپنے جو ہے ہسبینڈ کا ذکر کیا. تو میری زندگی میں میری خوش قسمتی سمجھ لیں کہ میرا بھائی بھی اس نے ایک بڑا میرے لیے ایک مشعل راہ کا کام دیا. جب میں آ گئی پولیٹکس میں تو اس نے مجھے فل سپورٹ کیا, جو ہے ہر طریقے سے جو وہ کر سکتا تھا اس نے میرے لیے کیا. تو یہ تین جو رشتے ہیں یہ بڑے پیارے رشتے ہیں, بھائی کا, باپ کا, میاں کا. تو یہ تینوں خوش قسمتی سے میری زندگی میں بڑے اچھے والے رشتے تھے. جیسے میم آپ نے سینیٹر بننے کے سفر کی بات کی, تو آپ 2 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئی ہیں. تو جب آپ نے پہلی مرتبہ سینیٹ کے ایوان میں قدم رکھا تو آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ دیکھیے, ایک تو اس چیز کو میں نے بہت پہلے سے دیکھا ہوا تھا کیونکہ میرے والد صاحب بھی وزیر رہے ہیں, میرا بھائی بھی وزیر رہا ہے. تو شاید وہ ایک جو ان چیزوں کو میں یوز ٹو تھی. ہاں ایک تھا پہلی دفعہ خود جانا ایوان میں, وہ ایک ایکسپیرینس تھا. اور پھر میں نے جیسے کہا نا کہ میرے کندھوں میں ایک بہت بڑا بوجھ میں لے کے چلی تھی, وہ لیگیسی اپنی فیملی کی لے کے چلی تھی. اور پھر ایک تھا کہ جب وہ میری نامینیشن ہو گئی اور میں نے الیکشن, تو ایک لوگوں میں یہ بھی تھا کہ بھئی یہ کیوں اس کو یہاں آپ نے یہ عہدہ دیا ہے اور یہ کیوں. تو میں نے اس چیز کو بھی کاؤنٹر کرنا تھا کہ اگر پارٹی نے میرے ساتھ ایک میرے پر مہربانی کی ہے تو مجھے پروف کرنا ہے, جو پارٹی کا ٹرسٹ ہے, جو پارٹی نے میرے اوپر یہ رکھی ہے ذمہ داری, مجھے اسے بہت اچھے طریقے سے سر انجام دینا ہے. پھر اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے مجھے انفارمیشن سیکٹری بھی بنا دیا صوبے کا, خیبر پختونخوا کا. تو یہ سب چیزیں میرے لیے بہت نئی تھیں. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے میری جو تربیت ہوئی بھی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے کبھی گیو اپ نہیں کرنا, آپ نے پوری کوشش کرنی ہے, آپ نے آخر وقت تک جو ہے نا اسٹرگل کرنی ہے. تو میں نے پھر پوری کوشش کر کے سینٹ میں بھی اور انفارمیشن کے میدان میں بھی, اس میں میری تھوڑی نو ہاؤ اس وجہ سے تھی کہ ایک تو خالد کا تعلق بھی اسی فیلڈ سے رہا ہے, دوسرا ہم ایک اخبار اون کرتے ہیں پشاور میں اور ایک ٹیلی ویژن چینل بھی اون کرتے ہیں. تو وہ تھوڑا بہت تھی, لیکن ٹف جاب تھی خیبر پختونخوا میں انفارمیشن سیکٹری ہونا کسی پولیٹیکل پارٹی کا. اور میری جو اس میں آتی وہ جو آگے سامنے پھر وہ پی ٹی آئی آ گئی اور پھر ان کو کاؤنٹر کرنا. تو آئی تھنک آئی واز دا موسٹ ہیٹڈ انفارمیشن سیکٹری بائی پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ اس زمانے میں, یہ 2013 کی آپ کو میں بات کر رہی ہوں, کہ جب ان کی گورنمنٹ آ گئی اور آگے جو سال چلے تو یہ ایک بہت پروپیگنڈا کرتے تھے کہ رول ماڈل ہے خیبر پختونخوا ہم نے بنایا ہے. تو میں اس کو ایکسپوز کرتی تھی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, وہ صحت کارڈ کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے. تو آئی ورکڈ ویری ہارڈ. تو پھر 2018 میں 2012 میں تو پارٹی نے مجھے ہینڈ پک کیا, لیکن 2018 تک پھر میں نے وہ جو ٹرسٹ تھا, جو میں خاص کر مشکور ہوں عطیہ فریال تالپور صاحبہ کا, انہوں نے بھی مجھے بہت کچھ سکھایا. I have learned a lot from her. بہت زیادہ
میں ان کی رسپیکٹ بھی کرتی ہوں اور ان سے میں آج تک سیکھ رہی ہوں، کیونکہ جس تندہی سے اور جس ڈیٹیل میں جا کے وہ کام کرتی ہیں وہ بہت کم لوگوں میں نے دیکھا. تو بہت کچھ ان سے میں نے سیکھا ہے. اور پھر 2018 میں اللہ کا کرم ہوا کہ پارٹی کی چوائس پھر میں ایک دفعہ تھی. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو الیکشن ابھی پینڈنگ ہے، جو نہیں ہوا خیبر پختونخوا کا، اس میں بھی آئی ایم دی کینڈیڈیٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی. تو دس وڈ ہیو بین مائی تھرڈ ٹرم. سو میم، جس طرح پارٹی کے ساتھ افیلیشن کی بات کی، آپ کی فیملی کی اور بذات خود، تو پارٹی کے جو کی لیڈرز رہے ہیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بیوی، تو ان کے ساتھ تو بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں. تو آپ کا بیوی کے ساتھ کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آج بھی آپ اسے سوچتی ہوں، جو آپ کے دل میں ہو؟ ایسا تھا کہ بی بی جب ایگزائل سے واپس آئیں 2007 میں، تو انہوں نے جو اپنی پولیٹیکل کیمپین سٹارٹ کی وہ پشاور میں سے کی، اور پشاور میں ہمارے گھر سے گئی. اور اس دن وہ ہمارے گھر رہیں بھی. انہوں نے وہاں ہمارے ساتھ رات گزاری، کیونکہ دوسرے دن انہوں نے وہیں کوئی چرسدہ میں ایک جلسہ کرنا تھا. تو جو ایک بات کہی تھی میں نے ان سے کہا کہ بی بی خیبر پختونخوا کافی جو ہے چیزوں میں، تب تو ہمارا نام وہ تھا، سرحد تھا، NWFP تھا. تو میں نے کہا ہمارے صوبے کو نا اس طریقے سے وہ برابری کے حقوق نہیں ملتے جو باقی صوبوں کے ہیں. تو آپ کی خاص جب ہم الیکشن کے بعد آپ نے ہمارے صوبے کو بہت توجہ دینی ہے. تو مجھے کہنے لگی پہلے آپ سیٹیں تو جیت لیں، پھر جب حکومت بنے گی تب کی باتیں ہیں. تو یہ بات مجھے ان کی ہمیشہ یاد رہتی ہے. تو وہ تو ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے، بولا جائے، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. اور یہ لٹرلی میں نے خود دیکھا ہے. میں اگر کوئی مجھے اور کہتا تو میں سمجھتی کہ وہ مبالغہ کر رہا ہے. یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بی بی جب ایگزائل سے لوٹیں تو ان کے اندر ایک قدرتی نور تھا، جیسے آپ ان کی طرف نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، کوئی میں کسی اور کا ایکسپیرینس نہیں بتا رہی. کہ جیسے یہ روشنی ہے، یہ برائٹ روشنی، اگر میں اس کو دیکھوں تو مجھے پلک جھپکنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں میں. تو ایسا ہی بی بی کے ارد گرد ایک قدرتی نور تھا، جو یا تو شہادت کا رتبہ انہوں نے پانا تھا تو اللہ کی طرف سے، لیکن ایک نور کا حالہ تھا جو ان کے ارد گرد تھا، اور ایک روشنی تھی جو نظر بھر کے دیکھی نہیں جا سکتی تھی، اور جو خوبصورتی تھی وہ تو بیان نہیں کی جا سکتی. روبینہ صاحبہ، پارلیمان میں آپ کی خدمات جو ہیں وہ تو خاصی متنوع ہیں. تو کوئی ایسی قانون سازی یا کمیٹی ورک جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی نمایاں کامیابی رہی ہے، وہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ میں نے 2 کمیٹیوں کو ہیڈ کیا. ایک تو جو IT کی تھی کمیٹی، اس میں کافی کام ہے ہمارا بہت، اس میں ہماری کمیٹی نے ایک بڑا لیڈنگ رول ادا کیا. پھر دوسری جو کمیٹی مجھے دی گئی وہ تھی پورٹس اینڈ شپنگ کی. تو اس میں بھی ہم نے کافی جو ہے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، خاص کر جو گوادر پورٹ سے ریلیٹڈ تھے، کراچی پورٹ سے ریلیٹڈ تھے، اور اسی طرح سے. لیکن جو قانون سازی کے حوالے سے ایک جو بڑی پھر بعد میں کنٹروورشل بھی بنی، وہ تھی دا ٹرانسجنڈر بل. تو وہ ٹرانسجنڈر بل جب میں نے متعارف کرایا تو وہ سٹارٹ ایسے ہوا کہ ہمارے تب ہوتے تھے محتسب اعلیٰ فاروقی صاحب. تو فاروقی صاحب نے کہا کہ یہ اس کے اوپر کافی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، تو ایک ٹاسک فورس بنائی کہ اس کو. تو میں نے اس ٹاسک فورس کو لیڈ کیا. تو جتنے لوگ اس پہ کام کر رہے تھے، جتنی آرگنائزیشنز تھیں، اسٹیک ہولڈرز تھے، ایون جو ٹرانسجنڈرز کمیونٹی تھی، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے سارے بلز کو دیکھا جو وہ تھے، مطلب لوگوں نے بنائے تھے. تو ہم نے ہر شق کو دیکھا، جس شق میں ہمیں نظر آیا کہ کوئی بہتری ہے وہ شق ہم نے لی مختلف لوگوں سے. اس میں لائر کمیونٹی بھی تھی. تو پھر ٹرانسجنڈر بل، تو پھر نون لیگ اور PTI تو شاید اس وقت نہیں تھی، یا نہیں PTI تھی، PTI اور جو تیسری تھی مولانا صاحب کی پارٹی، ان سب سے ہم نے ان کی سائنز لیے خواتین کے، تاکہ ایک ود کنسنسس بل چلا جائے. اور وہ بل پاس بھی ہو گیا. اس سے جو ہے نا پہلی دفعہ جو ہے ایک
ایک ہمارے جو شناختی کارڈ تھے یا فیمیل تھا یا میل تھا، تو اس کی وجہ سے ایک تیسرا جو ہے جینڈر انٹروڈیوس ہوا ہے ہمارے شناختی کارڈوں میں، جس کو ایکس جینڈر کہا جاتا ہے. تو ابھی ہمارے جو یہ کمیونٹی ہے جو بیچارے پہلی جو ہے مارجنلائزڈ ہیں بہت زیادہ، ان کو پہلی دفعہ آئیڈینٹی دی ہے اس بل نے. تو اب وہ شناختی کارڈ بنا سکتے ہیں، اور معاملات جو ہیں ظاہری بات ہے سارے معاملات شناختی کارڈ سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ان کو ایک بڑا، لیکن بعد میں اس کو بڑا اس میں کنٹروورسی تب بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ ایک حضرت آئے، وہ اس میں لکھا گیا کہ وی آر جو پروموٹنگ ہیں وہ LGBT کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو پھر یہ جواب دیا، میں نے کہا بات سنیں، پاکستان میں ابھی بھی لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتے، بہت جگہوں پہ اس پہ آنر کلنگز ہو جاتی ہیں. تو آپ کون سی بات کر رہے ہیں کہ ان کی شادیوں وہ تو مطلب یہ ایک تو ہو نہیں سکتی، دوسرا یہ اس کے لیے لیجسلیشن کیسے ہو سکتی جب لڑکا لڑکی کو جو ایک قانوناً حق ہے، اس کا دین کا حق ہے، وہ اس کو نہیں ملا ہوا، ہم نے نہیں دیا ہوا. ابھی بھی بہت ساری لڑکیاں جو ہیں ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو شرمیلا فاروقی کہ انہوں نے جو بل انٹروڈیوس کرایا ہے انڈر ایج میرجز کا، اس کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. کہ اور اس کے بعد آپ نے اگر تقریر سنی ہو، میری بڑی اچھی دوست ہیں، ممبر ہیں ابھی، نسیمہ بیگم کی، شی بلانگس ٹو بلوچستان، تو انہوں نے کھڑے ہو کے اس کی تائید کی ہے. انہوں نے کہا کہ میری اپنی شادی جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں ہوئی، لیکن چونکہ میرے میاں بہت اچھے تھے، میری سسرال بہت اچھی تھی، انہوں نے مجھے بہت جو ہے میرا ساتھ دیا، میں نے پڑھائی کی، میں اس مقام تک پہنچی. لیکن ہر جگہ ایسی سچویشنز نہیں ہوتی. تو ایک 13-14 سال کی بچی کی شادی کرنا، پھر اس کو جسٹیفائی کرنا، یہ جو ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اور اس بل سے میں سمجھتی ہوں کہ پروٹیکشن ملے گی. بچیوں کی جو کھیلنے کودنے کی عمر ہے ان کو کھیلنے کودنے دیں، وہ ان کی جو تیار نہیں ہوتی کہ وہ ماں بن سکے. تو یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں مثبت کام ہوا ہے بہت بڑا. ڈفرینٹ سوسائٹی کے اسپیکٹس کی بات ہو رہی، جیسے آپ نے ٹرانسجینڈر بل کی بات کی، چائلڈ میرجز کے بل کی بات کی. سو اب اگر ہم خواتین کی سیاسی نمائندگی کے حوالے سے بات کریں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے ابھی؟ آپ کا ذاتی تجربہ کیسا رہا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی حالات بہتر ہو رہے ہیں یا ابھی بھی فاصلہ باقی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بننے سے ہی شروع ہو گئی تھی ایک برابری کے حقوق کی بات، کہ محمد علی جناح صاحب کے شانہ بشانہ کون تھیں؟ فاطمہ جناح صاحبہ. دیکھیے ہماری لیگیسی ہے، اس کو بدل نہیں سکتے. پھر رانا لیاقت علی خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے بھی بہت ایک مثبت رول ادا کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ نصرت بھٹو صاحبہ نے جس طریقے سے جو ہے وہ ماشاء اللہ کے خلاف، اور پھر بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد جو انہوں نے لیڈ کیا، بیوی شہید خود اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے جس حوصلے اور استقامت سے جو ہے وہ سب چیزوں کا سامنا جو کیا ہے، تو یہ ہماری لیگیسی ہے. اور یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے، ہمارے دین کی بھی لیگیسی ہے. اگر دیکھا جائے تو جب شہادت ہوئی حضرت امام حسین کی، تو اس کے بعد کس نے لیڈ کیا؟ ان کی بہن نے کیا. تو یہ ابھی یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ عورتوں کا کوئی رول نہیں ہے، وہ پیچھے ہو جائے، تو یہ نہیں ہوگا. یہ ہم کسی طرح سے ہونے نہیں دیں گے. یہ خواتین جو ہیں یہ ہر لحاظ سے برابر ہیں. جسمانی طور پہ اگر آپ کہہ دیں تو چلیں وہ کچھ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن انٹلیکچولی اور ہر لحاظ سے جو ہیں خواتین نہ صرف برابر ہیں بلکہ ان سم کیسز برتر بھی. تو یہ میں آپ کے توسط سے جو ہیں یہ دیکھیں گی، ان سے یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ دے شوڈ کم فارورڈ، نکلیں، اپنے لیے نکلیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے نکلیں. چونکہ یہ ہم اس طرف اب آگے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ گھر میں ایک آدمی کمائے اور 10 اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. تو یہ سب نے جو ہے اپنی جو گھر کی اکانومی ہے، جو گھر کا بجٹ ہے، اس میں ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور میں چاہوں گی کہ پڑھی لکھی لڑکیاں، اچھے جو سمجھدار بچیاں ہیں، وہ سیاست کو بھی جو ہے اس میں آئیں. کہ جو سیاست کے ساتھ ہم نے ایک ٹیبو لگا دیا ہے کہ یہ کوئی بہت سیاستدان جو ہے نا وہ اگر ہم کسی کو کوئی ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ سیاست مت کرو،
دیکھیے سیاست جو ہے یہ ایک بہت معزز کام ہے. یہ سیاستدان ہونا کوئی برائی نہیں ہے. یہ سیاستدان ہیں جو اس ملک بناتے ہیں اور ملک بگاڑتے بھی ہیں. تو اگر اچھے لوگ سامنے آئیں گے, اچھے لوگ اس میں حصہ لیں گے تو بہتری آئے گی, بجائے اس سے کہ سیاست سے متنفر ہو جائیں اور سیاست سے ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں. اس سیاست کا حصہ بنے. اگر آپ ملک کی بہتری چاہتے ہیں, ملک کو پھلتا و پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو سیاست کا حصہ بننا پڑے گا. نہ صرف مردوں کو تو ہے ہی ہے, لیکن عورتوں کو بھی بننا پڑے گا, کیونکہ عورتوں نے اس وقت 50% سے زیادہ ہماری جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے. اگر وہ 50% آبادی کو کوئی ادراک ہی نہیں ہے, وہ جا کے صرف ووٹ اس لیے دیتی ہے کہ وہ کسی نے اس سے کہا ہے, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کو she should be able to make her own judgments. میڈم اب ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کریں گے, جو کہ جس کی قیادت ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے. تو کیا آپ ہمارے ناظرین کو سادہ اور عام فہم الفاظ میں بتا سکتی ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے کیا, کس طرح سے کام کرتا ہے, اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ویژن ہے, ایک خواب ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. اور یہ ویژن اور خواب کب جو ہے سٹارٹ ہوا, یہ جب وہ ایگزائل کی زندگی گزار رہی دبئی میں. اور میں ان کو اس پہ خراج تحسین ضرور پیش کروں گی کہ ان کے اس وقت بہت مسائل تھے. ان کے میاں جو ہے ان کو آصف زدائی صاحب, انہوں نے ان کو جو اس وقت کے عامر تھے جیل میں رکھا ہوا تھا. ان کے سارے جو مالی معاملات تھے, ان کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوئے تھے, جو ظلم کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. لیکن بی بی شہید تب بھی ان مسائل کے ہوتے ہوئے بھی, اپنے گھر سے باہر ہوتے ہوئے بھی, وہ ہمارے عوام کا سوچ رہے ہیں. تو یہ پروگرام, اس کے خط و خال جو ہیں وہ دبئی میں طے پائے, کافی میٹنگز اس پہ ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا, وہ ہم سے جدا ہو گئی. اور پھر اس پروگرام کا جو سہرا ہے وہ ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس پروگرام کو انٹروڈیوس کیا, نہ بس انٹروڈیوس کیا لیکن اس میں جو شرائط رکھی وہ خواتین کے لیے بہت جو ہے بہتر ثابت ہوئی. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ آپ کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہونا, یہ شرط ہے آپ کی اس پروگرام کا حصہ بننے کی. اب آپ کو پتہ ہوگا بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو کبھی ان کے شناختی کارڈ نہیں بننے تھے, وہ کبھی قومی دھارے میں شامل نہیں ہونی تھی, ہمارے ڈیٹا بیس میں نہیں آنی تھی. اس پروگرام نے لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کیا کہ وہ اپنے بیویوں کی رجسٹریشن کرائیں. حالانکہ وہ جو سٹارٹ میں اس کی بڑی مخالفت ہوئی کہ بینیفیشری عورت کیوں ہے, ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہماری جو ہے, ہم جس کو مانتے ہیں وہ از دا وومن آف دا ہاؤس, ناٹ دا مین آف دا ہاؤس. تو اس وجہ سے ایک تو شناختی کارڈ بنے. ہم اب بے فارم بھی مانگتے ہیں, تو بے فارم میں لوگوں نے اپنی بچیوں کا بھی اندراج کراتے ہیں لوگ. نہیں تو آئی بلانگ ٹو خیبر پختونخوا, اور وہاں پہ اکثر جو ٹرائبل ایریاز ہیں, ایون شہروں میں بھی, جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ بچے آپ کے کتنے ہیں, تو وہ اگر 3 یا 4 بتاتے ہیں, تو وہ صرف اپنے, ابھی ریسنٹلی میرے جاننے والے پڑھے لکھے, میں نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا میرے 3 بچے ہیں. میں نے کہا صرف 3 ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا کہ وہ نام بتایا کہ یہ تینوں مردانہ نام تھے. تو میں نے کہا کہ اس میں لڑکی کوئی نہ ہے کہ لڑکیاں ہیں؟ تو میں نے کہا میرا آپ نے 3 کیوں بتایا کہ لڑکیاں بھی ہیں 2؟ تو میں نے کہا وہ آپ کی گنتی میں نہیں آتی. تو یہ ساری باتیں ہیں جس کو اس پروگرام میں اس خاتون کو جو بے نام تھی اس کو نام دیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو معاشی طور پہ خود مختار کیا ہے کہ وہ اپنے, ہماری کیونکہ شرط ہے کہ ہم بایو میٹرک کے بعد پیسے دیتے ہیں, تو خاتون گھر سے نکلتی ہے, وہ میرے خیال میں وہ 3 مہینے کے بعد اس کا ایک ہی طرف باہر نکلنا ہوتا ہے جب وہ پیسے لینے جاتی ہے. تو ہم نے خواتین کی موبلٹی کو بھی انشور کیا ہے. تو اس پروگرام ایک بہت سیدھا سادہ پروگرام ہے, بہت اس کی مخالفت کی جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بیکاری بنا رہے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اٹس ناٹ اے چیریٹی پروگرام, اٹس این انکم سپورٹ پروگرام. دیکھیے انکم آپ کی ہے, اور آپ کی جو اخراجات ہیں اور جو آپ کی آمدنی ہے, اس کے اندر اس مہنگائی کے دور میں بہت سارے لوگوں کو دگ و دو کرنی پڑتی ہے, وہ نہیں پورا کر پاتے. تو یہ پروگرام اس گیپ کو فل کرنے کے لیے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کریں گے. دیکھیں ہم اس وقت جو پیسے دے رہے ہیں 13,500 ابھی اس دفعہ ہم نے کیا ہے, 3 مہینے بعد دیتے ہیں. اس رقم میں کوئی گھر چل نہیں سکتا ٹوٹل. ہاں جہاں اخراجات کی مد میں
آپ کو کمی پڑ رہی ہے وہ ان کمی کو پوری کر سکتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ ہم نے لوگوں کو بھیک مانگنے پہ لگایا ہوا ہے. یہ بالکل غلط ہے. اور یہ صرف پاکستان نہیں, یہ پوری دنیا میں, امریکہ جیسے ملک میں, انگلینڈ جیسے ملک میں ان کے بھی سوشل پروٹیکشن پروگرامس ہیں جہاں ریاست کا فرض ہے کہ جب اس کا شہری کہیں مصیبت پہ پھنس جاتا ہے تو ریاست نے اس کا ہاتھ تھامنا ہے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ ہاتھ ہے جو اس تکلیف کے وقت میں, اس مشکل کے وقت میں آپ کا ہاتھ تھامتا ہے. اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت سیدھی سادھی ہیں. وہ ہے آپ کا بیل فارم ہونا بچوں کا, آپ کا اپنا قومی شناختی کارڈ ہونا, پھر آپ کا جو ہے بجلی کا بل اگر گھر کا ہے کوئی تو وہ ضرورت ہے ہماری. تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں. پہلے ہم گھروں میں جا کے سروے کرتے تھے, لیکن اب ہم ڈائنامک رجسٹریز ہم نے کھولی ہیں اور سارا سال ہم لوگوں کے رجسٹر کرتے ہیں. ہمارا ایک سکور ہے, اس کے مطابق کوئی کوسچنز ہے, کوئی 41 ہے, وہ پوچھے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک کیلکولیشن کی جاتی ہے کہ کیا وہ مستحق ہے امداد کا یا نہیں. یہ طریقہ کار. سو میم ایک تو یہ بتائیے گا کہ کرنٹلی کتنے خاندان اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ کرنٹلی تو تقریباً اس وقت 98 لاکھ خاندان ہیں اور ان کی تعداد 1 کروڑ تک جلدی مجھے لگتا ہے کہ پہنچ جائے گی. چونکہ یہ پروگرام, اس میں ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ ہم ایک دفعہ کسی کو مالی امداد کا مستحق قرار دے دیں تو پھر ہم اس کو دیکھیں کہ واقعی وہ ابھی بھی اس امداد کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں. تو ہم نے ابھی ری سرٹیفکیشن شروع کی ہے. جن خاندانوں کو 3 سال پورے ہو چکے ہیں ہم سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے معاونت لیتے ہوئے, ان خاندانوں کے لیے ہم نے اب شرط رکھی ہے کہ وہ ری سروے کریں. ری سروے کروانے کا جو مقصد ہے, اور وہ 30 جون اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے, 30 جون ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کے لیے اس لیے یہ ہم نے کیا ہے کہ ہم ہر 3 سال بعد ری اسیس کریں فیملی کو, جو 3 سال کے عرصے میں کوئی بہتری اگر آ گئی ہے تو وہ ہمارے پروگرام سے ایگزٹ کریں. کیونکہ اس وقت لوگ دھڑا دھڑ رجسٹریشنز کرا رہے ہیں, لوگوں کو مسائل ہیں, لیکن چونکہ ہماری بجٹری کنسٹرینٹس ہیں تو ہم ایک نمبر کو ہی پیسے دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ جو مستحق ہے لیکن ہم ان کو اس وجہ سے نہیں دے سکتے کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس نمبر زیادہ ہے. تو ایک تو اس میں ہماری ہیلپ ہوگی کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے جگہ بنے گی. اس کے علاوہ ہم ایک بے نظیر ہنر مند پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم زندگیاں آسان کرتے ہیں کچھ پیسے دے کے کہ جہاں وہ مشکل میں پھنس جائے ہمارے بینیفیشری, ان کے خاندان. ہم نے زندگیاں بہتر بنائی, اور زندگیاں بہتر بنائیں گی ہمارا جو ہنر مند پروگرام ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو ہے ڈیمانڈ ہے ہر طرح کی ہیومن ریسورس کی, تو وہ پاکستان کو کیسے پوری کرنی ہے, کس طرح سے پوری کرنی ہے, تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور جلدی ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا, جب آپ نے چیئرپرسن کا عہدہ سنبھالا تو اس وقت کون سا ایسا اہم مسئلہ تھا جس پہ آپ کو قابو پانے کی, آپ نے سوچا کہ اس پر بہت ضروری ہے قابو پانا, وہ کون سا ایسا ایک اہم مسئلہ تھا نمایاں؟ دیکھیے ہمارا سب سے اہم مسئلہ جو ہے نا, اور جو جب میں جوائن کیا تو میں اپنے صدر پاکستان راسول زرداری صاحب کے پاس گئی ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ مجھے انہوں نے اس عہدے کے لیے جو ہے نا وہ چنا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے 2 چیزیں جو ہے نا وہ انشور کرنی ہے. ایک کہ جو پیمنٹ ہوتی ہے ہماری بینیفیشریز کو پوری ہو, اس میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہ ہو, اور دوسرا کہ عزت و احترام سے ہو. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. پہلے جب میں آئی تو ہمارے پاس صرف 2 بینک تھے جو لوگوں میں پیسے تقسیم کرتے تھے. اب وہ ہم نے نمبر بڑھا کے 6 کر دیا ہے, لیکن اس سے بھی بہتر ہم ایک ماڈل کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ جولائی تک ہم اس کو لانچ کر لیں گے کہ جو خواتین ہیں ہماری, جو بہنیں ہیں ان کو ہم بینک اکاؤنٹ کھول دیں تاکہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے اپنے پیسے لے لیں. یہ جو ایجنٹس وغیرہ کا یہ بیچ میں سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے. اور یہ میں نے اپنے سارے جو ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ ہیں ان سے بڑی ان کو پتہ ہے اور دے انڈرسٹینڈ دس. میں نے کہا 0 ٹالرنس ہو. اگر مجھے کہیں سے بھی شکایت آئی کہ کہاں کسی خاتون کے ساتھ کوئی مس بہیو کرتا ہے, کیونکہ ہم سب پبلک سرونٹس ہیں اور ہماری نوکری کا مقصد ہے ان کو سرو کرنا.
اور اگر ہم ان کو سرو کرتے ہوئے پبلک سروینٹس ہوتے ہوئے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یا رویے اپنے غلط رکھتے ہیں تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور جہاں ہمارا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے پیسوں کے لین دین میں وہاں بھی ہماری ضرورت ہے. میڈم اگر ہم پسماندہ علاقوں کی بات کریں جیسے بلوچستان، اندرون سندھ، جنوبی پنجاب یا پھر ایکس فاٹا، تو ان علاقوں تک کیسے BISP پروگرام کی جو ہے وہ رسائی مؤثر بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیے بلوچستان کے لیے میں پھر صدر پاکستان صاحب کا ذکر یہاں پہ کروں گی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بلوچستان کو خصوصی توجہ آپ لوگ دیں. تو ہمارے ایک 2 اور پروگرام ہیں وسیلہ اس کے تحت جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو 2 پروگرام اور ہیں. وہ ایک نشو و نما کا پروگرام ہے، وہ ان خواتین کے لیے ہے. آپ کو پتہ ہے ایکسٹنٹنگ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، تو وہ ہم نے جو ہے جو خواتین ہماری بینیفیشریز اس میں جو حملہ ہو جاتے ہیں خواتین، تو ان کی وہ پریگنینسی سے لے کے ہم اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، اس کو مالی امداد دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں جہاں ضرورت ہو، وہ سیشیز ہیں جو نیوٹرینٹس ہیں وہ دیتے ہیں. اور جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ جب تک 2 سال کا نہیں ہو جاتا تو اس کو بھی ہم اس کی گروتھ کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، کیونکہ اسٹنٹنگ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ پہلے 2 سال میں ایڈریس نہیں ہوتی تو وہ irreversible ہو جاتی ہے. تو ہم اس میں بھی بچے کی جو ہے خوراک کا وہ اس کی گروتھ کو جو ہے مانیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پروگرام ہے، وہ تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے. اگر بچے اور بچیاں اسکول جا رہے ہیں اور 70% ان کی اٹینڈنس ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم ایکسٹرا پیمنٹس کرتے ہیں بچے اور بچیوں کے لیے. لڑکیوں کو ہم زیادہ پیسے دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں زیادہ تعلیم کی طرف جو ہے وہ آئیں. تو ہم نے یہ لیوریج دی ہوئی ہے بلوچستان میں کہ ہمارا ویسے تو جو کٹ آف سکور ہے کفالت پروگرام جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انکنڈیشنل ہماری کیش ٹرانسفر ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. لیکن یہ جو 2 پروگرام ہیں نشو و نما اور تعلیمی وظائف، اس کو ہم کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ کنڈیشن یہ ہے کہ شرط کہ اس کا پریگننٹ ہونا، بچہ کے پیدا ہونا. اور جو تعلیمی وظائف کا پروگرام اس کی شرط یہ ہے کہ بچہ جو ہے بچہ یا بچی اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ 70% ہے. تو یہ باقی پورے ملک کے لیے جو ہے وہ 32 سکور ہے، انہیں کو ملتا ہے جو ہمارے بینیفیشریز ہیں. لیکن بلوچستان کے لیے ہم نے اس کو تقریباً یونیورسل کر لیا ہے. وہاں ہم نے 70 تک بھی اگر اسکور کسی کا چلا جاتا ہے تو ہم انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر تو نہیں دیتے، لیکن جو یہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے نشو و نما اور تعلیمی وظائف تو وہ لوگ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ ڈسکشن میں آیا تو یہ کہا گیا کہ اس میں جو نیولی مرجڈ ایریاز ہیں خیبر پختونخوا کی، تو ہم ابھی ہمارا بورڈ جو ہے نیا آ جائے گا، ان کے سامنے ہم رکھیں گے کہ اس جو 70% کی کوریج ہے ہم ان کو بھی دے دیں جو نیولی مرجڈ ایریاز ہیں خیبر پختونخوا. میڈم کیا آپ تصور کرتی ہیں کہ BISP ایک غیر سیاسی ادارہ ہے یا پھر مختلف حکومتوں میں اس پر کوئی حکومتی یا سیاسی جو ہے اثرات بھی آپ نے محسوس کیے؟ دیکھیے بالکل غیر سیاسی ادارہ ہے. جب یہ بنا تو اس وقت یہ فارمز کے ذریعے جو ہے تقسیم مطلب لوگوں کو دیا گیا. اور کس کو دیا گیا؟ آپ کے MLAs کو دیا گیا، آپ کے MPs کو دیا گیا کہ آپ اپنے علاقوں میں یہ فارم تقسیم کریں اور لوگوں سے یہ ہمیں دیں انفارمیشن تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں. اس وقت یہ فارم اکراس پارٹی لائنز دیے گئے. کسی مطلب اگر پیپلز پارٹی کے MNA کو 20,000 ملے فارم تو نون لیگ کے MNAs کو بھی 20,000 فارم ملے. جو بھی اور پارٹیاں تھیں، JUI والے تھے یا جو بھی پارٹیاں تھیں، ایکول ہوا. کسی کو کوئی پولیٹیکل لیوریج اس میں نہیں دی گئی. تو یہ ویژن ہے بی بی شہید کا اور یہ ویژن ہے ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا. دس از دا پروگرام فار دا پور. یہ غریب لوگوں کا پروگرام ہے اور غریب جو ہے وہ ہم اس کی سیاسی وابستگی کو نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا اس سے کوئی غرض ہے. اگر وہ ہمارے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے، نو میٹر اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن کیا ہے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ جو پیچھے حکومت آئی تھی تبدیلی والی، انہوں نے اس پروگرام کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی. انہوں نے اس نام کو چینج کرنے کی کوشش کی. دیکھیں بی بی شہید کا نام جو ہے وہ اس پروگرام کی پہچان ہے.
اور یہ آئیڈیا ان کا ہے, اور یہ انٹلیکچولی ڈسآنیسٹی ہو جائے گی, بہت بڑی ڈسآنیسٹی, کہ ہم ڈس ایسوسیٹ کر دیں بی بی شہید کو اس پروگرام سے. وہ اگر آپ ریزیلینس کی بات کرتے ہیں, بہادری کی بات کرتے ہیں, اور عورتوں نے کسی کو رول ماڈل بنانا ہے تو بی بی شہید ہے. پاکستان کی خواتین کے لیے بی بی, بلکہ دنیا کی خواتین کے لیے شی از سمبل آف ہوپ. تو یہ چیز تو ہم بدل نہیں سکتے, لیکن انہوں نے کوشش کی. لیکن چونکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو اس کا نام رکھا گیا تھا بینظیر انکم سپورٹ, تو ٹوٹلی غلط طریقے سے ایک احساس کے نام سے پروگرام شروع کر لیا گیا پیرالل, جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی, اس کا کوئی جو ہے قانونی وجود نہیں تھا. پروگرام بی بی کی تصویریں سب عمارتوں سے اتار لی گئیں, سب دفاتر سے اتار لی گئیں. تو پولیٹیکل تو کس نے کیا؟ جنہوں نے کیا وہ آپ ان سے پوچھیں یہ سوال. ہم تو ابھی بھی, مجھے جو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ بھئی آپ نے کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں دیکھنی, آپ نے جو ڈیزرونگ ہے اسی کو جو ہے آپ نے کیٹر کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے اس کو چلائیں گے. بہت نقصان کیا پچھلی حکومت نے اس پروگرام کا, غلط پروپیگنڈا کیا گیا, جھوٹ بولے گئے. میں یہ بتانا ضرور سمجھوں گی کہ ایک کچھ آڈٹ پیراز بنے ہوئے جو کچھ ہر 6 مہینے بعد جب بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ آتی ہے تو بڑی بڑی خبریں ہر چینل پہ, ہر اخبار میں آ جاتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اربوں روپے کی کرپشن. اب وہ میں آپ کو اربوں روپے کی کرپشن بتا دوں کیوں کیا تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ 8 لاکھ لوگوں کو یہ کہہ کر نکالا گیا تھا اس پروگرام سے کہ یہ نان ڈیزرونگ تھے, اور یہ جو ہے پارلیمنٹیرین تھے, اور یہ پتہ نہیں جو ہے بڑے بڑے افسر تھے. اس کی حقیقت کیا تھی؟ جو فلٹرز لگائے گئے اس پروگرام میں وہ یہ تھا کہ پاسپورٹ جس کا تھا اس کو نکال دیا, کسی نے ارجنٹ شناختی کارڈ بنایا تھا اس کو نکال دیا, کوئی عمرہ کرنے گیا تھا تو اس کو نکال دیا, کوئی زیارتوں پہ گیا تھا تو اس کو نکال دیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی کے پاس پاسپورٹ کا ہونا, بہت سارے لوگ جو ہیں جو اصول کے لیے, روزگار کے لیے باہر ملک جانا چاہتے ہیں وہ پاسپورٹ بناتے ہیں, تو یہ کیا وہ امیر ہو جاتے ہیں اس پاسپورٹ سے؟ ارجنٹ شناختی کارڈ بنانے سے وہ ہم نے خود شرط رکھی تھی کہ شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے رجسٹریشن کی, تو لوگ دیکھیں ہر طرف لوگ دوڑتے ہیں, تو انہوں نے اپنے لیے ارجنٹ شناختی کارڈ بنا لیے ہوں گے. اب یہ کوئی گراؤنڈ تو نہیں ہے کسی کو ڈکلیئر کرنا کہ یہ جو بڑا امیر ہے. اچھا عمرہ یا حج ہے تو ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جائیں, وہ ساری وہ گھروں میں کام کریں گی خواتین, آپ دیکھ لیں وہ جو ہے نا وہ پیسے جوڑتی ہیں کہ میں نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے یا زیارتوں پہ چلے جانا ہے وہ اپنے اس حساب سے. تو وہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں. پھر کہا گیا کہ سرکاری ملازمین, ہاں سرکاری ملازم گریڈ 4 کا بھی ہوتا ہے. تب ہماری پالیسی نہیں تھی, میں بڑی کلیئرٹی اس پہ دینا چاہتی ہوں کہ تب ہماری پالیسی نہیں تھی کہ سرکاری ملازمین اس میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتے. تو لوگوں نے لیا, لوگ سے استفادہ کر رہے تھے. اب ہم نے پالیسی چینج کر لی ہے, تو اب ہم سرکاری ملازم کو نہیں انٹرٹین کرتے اس پروگرام میں. تب ایسی بات نہیں تھی. تو ایسا کوئی بہت بڑا دھوکہ اور وہ نہیں ہوا تھا. کچھ ایسی تھیں چیزیں جس کو اننیسیسری طور پہ ہائی لائٹ کیا. اس کا نقصان کیا ہوا میں آپ کو یہ اس کا نقصان بتاتی ہوں کہ برٹش گورنمنٹ ہمیں ایک گرانٹ دیتی تھی 20 ملین پاؤنڈ کی ایئرلی. یہ معاملہ جب فلور آف دا ہاؤس پہ اٹھایا گیا اور اس کی بڑی تشہیر کی گئی, نام اس کا بیسکلی سارے پروپیگنڈے کا مقصد یہ تھا کہ اس پروگرام کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. تو وہ ظاہری بات ہے جب پارلیمنٹ کے فلور پہ بات ہوتی ہے تو باقی ممالک تو اس کو بہت سیریس لیتے ہیں. وہ یہ ڈیبیٹ وہاں بھی پھر ہوئی برٹش پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, وہ ایز اے لون نہیں دے رہے تھے, وہ گرانٹ دے رہے تھے, وہ ہمارے لیے گفٹ تھی. ایز اے ریزلٹ یہ ہوا کہ جی وہ پیسے وہ آج تک بند ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے بہت پاکستان کی خدمت کر لی. غریب لوگوں کے 20 ملین پاؤنڈ جو تھے, اب جیسے وہ ایک حضرت تھے, انہوں نے وہاں فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی ہمارے تو سارے پائلٹ ہیں, ان کی ڈگریاں چاہیے ہیں. آج تک ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ اس نقصان کو بھگت رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہماری ایئر لائنس نے اس کو بھگتا ہے ہمارے. تو یہ جب بھی میری اپیل ہوگی اپنے پارلیمنٹیرین بہن بھائیوں سے, چاہے جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے, کہ جب آپ فلور آف دا ہاؤس پہ بات کرتے ہیں تو فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بات کریں. آپ لوگ جو ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ملک کا نقصان نہ کریں.
ملک جو ہے وہ سب سے پہلے ہے, ہم سیاسی پارٹیاں بعد میں ہیں, ہماری پولیٹیکل ریلیشنز بعد, لیکن ملک کا نقصان کسی صورت میں نہیں. میڈم اگر آپ کو مکمل خود مختاری حاصل ہو اس پروگرام کی تو کون سی ایسی 3 جو ہیں وہ تبدیلیاں ہیں جو یہاں پہ آپ نافذ کرنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ ہے, میں نے آپ سے کہا کہ نیا بینکنگ سسٹم ہے فوراً اس کو, لیکن چونکہ ایک ٹیکنیکل کام ہے, اس پہ ٹائم لگ رہا ہے, اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں. بینکس کو اس بات پہ راضی کرنا کہ کسی بھی بینک میں جا کے ہماری بینیفیشری اکاؤنٹ کھلوا لی تھی, بہت لمبا مرحلہ تھا. میں شکر گزار ہوں اسٹیٹ بینک کی کہ وہ کیونکہ ریگولیٹر بینکوں کا وہی ہے, شاید ہماری بات نہ سنتے, ان کی بات سن رہے ہیں. اور یہ وہ ابھی جو ہے یہ مرحلہ ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کریں گے کراچی, لاہور, گلگت اور کوئٹہ, جو مین سٹیز ہیں ہر ریجن کی, تو وہاں سے ہم اس کو شروع کریں گے. تو اور دوسرا جو میں چاہ رہی ہوں, اور انشاءاللہ ہم اس پہ کام بھی شروع کر لیا ہے, وہ اسکلس کا پروگرام. کیونکہ دیکھیں ہمارے لوگوں ہیں محنت کش لوگ ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اس پہ بھی اگین آپ کہیں گے پولیٹیکل سائڈ پہ چلے گئی ہے. ایک کریڈٹ ہمارے چیئرمین پارٹی کے جو بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے کہ پاسپورٹ کا حصول انہوں نے بہت آسان بنایا, جس کی وجہ سے, اور یہ جو مڈل ایسٹ ہے, یہ سارے دروازے ہمارے لوگوں کے لیے کھولے. ہمارے لوگ گئے, انہوں نے وہاں اپنے لیے بھی ایک اچھی زندگی جو ہے کی, اور ملک کی معیشت کو بھی کنٹریبیوٹ کیا. تو اب جو ہے چونکہ دنیا بدل رہی ہے, بہت تیزی سے بدل رہی ہے, تو اب لیبر کی جو تعریف ہے وہ بھی بدل گئی. اب لوگوں کو اسکلڈ لیبر چاہیے, انسکلڈ لیبر کوئی بھی ملک جو ہے, تو یہ لوگ بھی جو گئے بھی ہوئے ہیں آنا شروع ہو گئے واپس. تو جو اسکلڈ لیبر کی مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے انٹرنیشنل. اس وقت جو ہم نے اوورسیز فاؤنڈیشن پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت شروع کی ہے کہ ڈیمانڈ جو کہ باہر سے ان کے پاس آتی ہے, تو 4 لاکھ اسکلڈ ورکرز تو صرف جرمنی کو چاہیے. اسی طرح باقی دنیا ہے. تو ہم کیوں نہ ایسے اپنے لوگوں کو ٹرین کر کے, ان کو وہ اسکل سکھا کے, وہ سرٹیفکیشن جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ملک جہاں بھی انہوں نے جانا ہے, تو ان کو وہاں بھیجیں تاکہ وہ پاکستان کے لیے اپنے لیے جو ہے بہتری لا سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین خاص کر جو ہماری ہیں, اس میں ہم نے کام بھی شروع کیا ہے. جو ہماری دستکار خواتین ہیں, آرٹیزن خواتین ہیں, ان کو کس طرح ہم کنیکٹ کر سکیں تھرو ڈیجیٹل مارکیٹنگ, تاکہ وہ جو مڈل مین ہے وہ اس کا جو انفلوئنس ہے وہ تھوڑا کم ہو, اور ان کو زیادہ جو ہے بینیفٹ ملے جو بھی وہ کام کرتی ہیں. کیونکہ ایک پیس بنانے میں آپ کو پتہ ہے آپ تو کتنے دن ان کے لگ جاتے ہیں, تو اس طرح سے ان کی پیمنٹ ہوتی نہیں ہے. تو یہ سارے پروگرام جو ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے, اللہ نے موقع دیا اور ہمت دی تو یہ ہم کر کے رہیں. میڈم آج کی گفتگو کا آخری سوال, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ زندگی کا کوئی ایک پیغام یا کوئی ایک سبق جو آپ ہماری نوجوان نسل کے لیے محفوظ کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ میری تو یہ نوجوان نسل کے لیے ہوگا کہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا سیکھیں. آپ کے ماں باپ نے آپ کو تعلیم دلوائی ہے, آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت کی ہے, پھر باقی جو ہے نا ذمہ داریاں ان پہ نہ ڈالیں. میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے کہ بھئی اس کی نوکری کے لیے یا اس طرح سے, تو اپنے ماں باپ کو اس اذیت میں نہ ڈالیں. کیونکہ کسی کے پاس جا کے پھر یہ کہنا, کیونکہ آپ ایک ٹائم آتا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم نے اپنے بچوں کو ایک اتنا پروٹیکٹڈ ماحول دیا ہوا ہے کہ ان کی نوکری بھی باپ کی ذمہ داری ہے, اس کے بعد اس کی جو گھر اس کو بنا کے دینا بھی باپ کی ذمہ داری ہے, اس کی شادی کرانا بھی جو ہے نا وہ باپ کی ذمہ داری ہے. لڑکیوں تک تو سمجھ آتی ہے, چونکہ لڑکیاں شاید ان کے پاس وہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے. لیکن لڑکوں کو تو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنے ماں باپ کو جو انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے وہ بہت ہوتا ہے, لیکن ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ کی ساری عمر کی ذمہ داری ان کے پاس ہوگی, تو یہ بات میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اور ماں باپ کو بھی میں یہ کہوں گی کہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں, بچوں کو جو ذمہ داریاں ہیں وہ خود پوری کریں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچے کا ہر کام جو ہے نا یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. آپ ویسٹرن ورلڈ سے کوئی اچھی اقدار ہم سیکھ لیں
کہ جب 18 سال کا بچہ ہو جائے تو وہ پھر خود کمائے, کچھ نہ کچھ کرے, چھوٹی نوکری کر لے, لیکن سیلف سسٹینیبل ہو, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, ماں باپ پہ بوجھ نہ بنے. ماں باپ پہ بوجھ مت بنو, اپنے لیے خود کھڑے ہونا سیکھو. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی اربوں روپے لاکھوں روپے کمانے شروع ہو جائیں. اپنی محنت کی جو کمائی ہے, جو اپنے ہاتھ سے آپ نے اپنے لیے کیا, یہ بہت جو ہے فخر کی بات ہے. اور یہی پیغام ہوگا میرے نوجوانوں کو کہ آگے بڑھو, دنیا بہت بڑی ہے. بہت شکریہ میڈم, پروگرام کردار سے آج اتنا ہے.